بسم اللہ الرحمان الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے. آج ہم جائیں گے لاہور میں. یہ پہلا سفارت خانہ کھل رہا ہے، کونسلیٹ جنرل آفس قازقستان کا. قازقستان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے پاکستان کے لیے کیا فوائد ہیں. دنیا میں جو ممالک بھی آج ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا سورس آف انٹروڈکشن، سورس آف انکم اور سورس آف فرینڈشپ جو ہے وہ سیاحت ہے. اور سیاحت کے بغیر اگر کوئی ملک ہے تو وہ دنیا کے جو گلوبل ولیج ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پر اعتماد ہے قازقستان کا، اور اسی طرح دیگر ممالک بھی ہمارے ہاں اپنی سفارت خانوں کو، یہ جو سیاحت کو فروغ دینے والے سفارت خانوں کو، کونسلیٹ کو لاہور، پنجاب اور تمام صوبوں میں کھولیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیرون ملک سیاحت کے لیے جائیں اور وہاں کے لوگ یہاں پر آئیں، یہاں کی مصنوعات سے آگاہی ہو. باقی ناظرین وہاں وزٹ کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کروں گا. ملتے ہیں وزٹ کے بعد. اللہ حافظ. آپ تھوڑا لیٹ ہیں، دوبارہ اٹھیں گے ان شاء اللہ پہنچتے ہوئے. Forward now, I would like to request Governor of Punjab, Mr. Bلیغ to please present the shield to Dr. Malik, and I request Dr. Malik, ex-Federal Secretary, Government of Pakistan, to please come up on stage and receive his shield. ذکر کر دینا آیا تھا، پلیز ہی نہیں لینی سیدھا بڑھ گیا. Commissioner Lahore, Chaudhry Mohammad Ali Randhawa sir, please come up on stage and receive your shield from Governor of Punjab, Mr. Bلیغ. Chaudhry Mohammad Ali Randhawa has made a lot of effort to establish links between Kazakhstan and Pakistan. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Commissioner Lahore. Moving forward, now I would like to request Mazhar Ali to please come up on stage, who is the MD Brainies, to receive his shield. Now I would like to request Liaquat Ali Gill, CU Brainies, to receive his shield from Governor of Punjab, Bلیغ. Ladies and gentlemen, a huge round of applause.
ناظرین، جیسا کہ میں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم آج قازقستان کے لاہور میں قونصل خانہ کے افتتاح کی تقریب میں شمولیت کے بعد بتائیں گے کہ وہاں کیسا سلسلہ رہا۔ یہ لاہور کے ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے، جی پی او کے بالکل سامنے، لاہور کا دل ہے جو جگہ، اس پر قونصل خانہ کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سول سوسائٹی، طلبا، کاروباری لوگ، تاجر، صنعت کار، سیاست کار، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے، صحافیوں نے، وکلاء نے، سب نے شرکت کی، اور جو سٹیج پر تشریف فرما تھے ان میں مہمان خصوصی تھے جناب پنجاب کے موجودہ جو گورنر ہیں انجینئر انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، وہ مہمان خصوصی تھے۔ گیسٹ آف آنر قازقستان کے ایمبیسڈر جناب یرزہان کستافن، نام ذرا اسی طرح کیونکہ یہ دوسری تہذیب کے نام ہیں، یرزہان کستافن، ویل بلٹ، ویٹ لفٹنگ کے شوقین اور بہت ہی توانا آدمی، دیکھنے میں حشاش بشاش اور بولنے میں باکمال تھے۔ اس کے علاوہ لاہور کے کمشنر صاحب رنداوا صاحب تھے، اور ابو ذر معظم بٹ جو اینکر پرسن رہے ہیں ایک بہت ہی موقر قسم کے میڈیا چینل میں، وہ تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے تواضع کے لیے بہت وسیع کیا ہوا تھا، اور سیکیورٹی کے انتظامات بہت شاندار تھے۔ اب اس میں جو اظہار خیال کیا گیا، اس میں ایمبیسڈر صاحب نے انتہائی کشادہ دلی کے ساتھ کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ تعلیمی اور تجارتی، صحافتی ہر نقطہ نظر سے قازقستان اگر آتے ہیں تو وہ اس کو اپنی ہی حکومت اور اپنا ہی ملک پائیں گے۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 27 لاکھ مربع میل پر محیط ملک ہے، جو سابقہ سوویت یونین کا ایک ریاست تھی، اور اب یہ الگ ایک جمہوری صدارتی نظام رکھنے والا ملک ہے۔ اس میں 2 کروڑ انسان ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا ملک جس میں جرائم کی شرح 0 ہے، جبکہ پیٹرولیم میں، ایجوکیشن میں، خصوصاً میڈیکل ایجوکیشن میں یہ دنیا کی بڑی قوتیں اس کو فالو کر رہی ہیں، اس پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ میننگ بھی میں نے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایسا ملک جس میں انوسنٹ لوگ ہوں، جس میں دیانتداری ہو، جس میں ذرائع ہوں، اور پھر یہ بحر کیلان اور دنیا کی سب سے بڑی جھیل کیسپین اس میں واقع ہے، اس کے کنارے پھر چائنا، رشیا، اور یہ یورپ میں 9ویں نمبر کی ریاست بھی گنا جاتا ہے۔ یہاں سے سینٹرل ایشیا کے لیے راہیں کھلتی ہیں، یہاں سے چائنا کے لیے راہیں کھلتی ہیں، یہاں سے یورپ کے لیے راہیں کھلتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی مملکت ہے، مسلکی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ان کے دور میں احمد یسوی صاحب بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک انتہائی انسانیت پرور، انسان دوست ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب پاکستان میں بے روزگاری بھی ہے، لوگ قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے ہی ملک پر یہ 23 کروڑ عوام جو ہیں اسی میں سے یہ کریں گزارا، یہ جو سیدھی بات ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے جو روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی تھی، بد نصیبی کہ جب انہوں نے بات کی تھی تب ملک اور تھا، جب اقتدار ملا تو 90,000 قیدی تھے، 5,000 مربع میل بھارتیوں کے پاس تھا، ہم زخمی لوگ تھے، لیکن ایک باوقار قوم کے طور پر ہم 5 سالوں میں ابھرے، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو تعلیمی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، مزدوری کے اعتبار سے، مڈل ایسٹ سارا، مغربی جرمنی، امریکہ، انگلینڈ،
عام بندے کے لیے پاسپورٹ، تو پھر کیا ہوا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا یہ ذریعہ اپنایا گیا. ملک میں بھی بندوبست کیا گیا. ان کے بڑے کارنامے جو بہت بڑے کارنامے ہیں، دوسرے کارنامے ان کے پیچھے چھپ گئے اور ان کی شہادت تو سب کچھ ہی اس کے پس منظر میں لے گئی. تو یہ بھٹو صاحب کا ذکر ایسے ہی آ گیا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے باہر کی دنیا میں جو کاروبار ہے، تجارت ہے، تعلیم ہے، اس کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں بل گیٹس کو بہت بڑا آدمی اس حوالے سے مانتا ہوں کہ انہوں نے اگر کہا کہ یہ کرونا دم توڑ دے گا 2 سال میں، اب انہوں نے آج ہی میں سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، میں نے کہا کہ 12 سال میں کوئی ملک غریب نہیں رہے گا، لوگ اپنے ہمسایہ ملکوں سے سیکھیں گے. ناظرین، گورنر پنجاب نے رشیا سے تیل درآمد کرنے کی نوید بھی سنائی اور انتہائی مدلل انداز میں انہوں نے قازقستان اور پاکستان کے تعلقات کو ہر لحاظ سے پس منظر اور موجودہ حالات اور پیش منظر میں پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے بات کی. بلاول بھٹو ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا وزیر خارجہ ہونا چاہیے جو بیرونی دنیا کو اپنی بات سمجھا سکے. تو میں نہیں کہتا، کسی نے کہا تھا کہ ایک عرصے کے بعد وزیر خارجہ پاکستان کو ملا ہے. تو ناظرین، اس کے بعد راؤ خالد صاحب ہیں جو کونسلیٹ جنرل ہیں لاہور میں. انہوں نے 2 زبانوں میں تقریر کی، انگلش اور اردو دونوں میں. انہوں نے اپنی کوششوں اور وہ جو تھے جو ہیں کمشنر لاہور، ان کی کوششوں کو، ان کے اقدامات کو سراہا اور آئندہ قازقستان کی جو ویزہ سروس ہے 15 دن میں شروع کرنے کی بات کی. اسی طرح جو یرزہان کستافن ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے جو سپیچ دی اس میں انہوں نے اپنی خیر سگالی کے جو پیغامات ہیں پاکستانی عوام کے لیے وہ دیے، اور ساتھ تعلیمی اعتبار سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، یعنی جو میڈیکل ایجوکیشن خصوصاً دنیا میں ان کی مشہور ہے، پیٹرولیم کے اعتبار سے یہ دنیا کی قابل ذکر سٹیٹ ہے. لہذا پاکستانی تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، عوام کے لیے اور سیاحوں کے لیے قازقستان آنے والے دنوں میں االماتے باکو کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. یہ باکو یا باکو، اس کا جو کمپیریزن ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا ترقی دیکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے جو مفادات ہیں وہ ہی اس کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. اور میں یہ ذکر کرنا ضرور چاہتا ہوں کہ ابو ذر معظم بٹ جو ایڈمن افسر ہیں، ادھر ویزا افسر بھی ہوں گے، انہوں نے بہت اعلیٰ عمدہ انتظامات کیے. ایک معروف ٹی وی چینل کے 4-5 سال وہ اینکر پرسن رہ چکے ہیں، اور نئے لوگوں کے لیے یہ ان کی بڑی کوشش اور کاوش ہے کہ حب الوطنی کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نوجوانوں کو مواقع ملیں. تو یہ پورا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ قازقستان کے لیے، وہ قازقستان کی صورت میں پاکستانیوں کے لیے کھل رہا ہے. اور ایمبیسڈر صاحب نے اس ارادے سے بھی آگاہ کیا کہ وہ بہت جلد پاکستان کے دوسرے صوبوں کے جو ہیں شہر، دوسرے صوبوں میں وہ قونصل خانے کھولیں گے تاکہ ان کو آسانی ہو، وطن عزیز کے لوگوں کے لیے ایک روانی اور فراوانی کے ساتھ روزگار کے، تعلیم کے، سیاحت کے مواقع میسر ہوں. میں تو ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا ہوں اور بڑا پر امید ہوں. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بھی ہو وہ میں سمجھتا ہوں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ االماتے قازقستان کے حوالے سے میں ایک اور ویلاگ کروں گا تاکہ اس کی مزید جو ساری صورتحال ہے پاکستانیوں کے لیے جس میں افادیت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا. تو پھر جو آرٹیکل لکھا وہ لکھا قازقستان لاہور میں. خوش رہیے، دوسروں کا خیال رکھیں، سلامتی آپ کا مقدر رہے.